بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرے اللہ کے 99 نام ہیں، تو جو انسان ان 99 ناموں میں سے کسی ایک نام کا انتخاب کرتا ہے اور اس کے اوپر عبور حاصل کر لیتا ہے تو کوئی ایسا کام نہیں جو اس بندے کا اٹک جائے، کیونکہ عمل کوئی بھی ہوتا ہے وہ جب تک دل کے ساتھ نہ کیا جائے، یکسوئی کے ساتھ نہ کیا جائے، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ نفع نہیں دیتا۔ میرے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بندہ جس نیت کے ساتھ جو نام لے کر اللہ کو پکارتا ہے میرا اللہ سنتا ہے۔ اس کی دلیل، اس کا ثبوت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ کے 99 نام ہیں، جو بندہ جس نیت کے ساتھ جس نام کو پکارے گا اللہ پاک اس بندے کی آواز کو، اس کی دعا کو سنتا ہے اور پھر اس کو صلہ دیتا ہے، اس کو نفع دیتا ہے۔ ناظرین، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا یہ عین عبادت ہے۔ دیکھو نا، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمازیں تو بعد میں ملی تھی، پہلے میرے نبی اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے اور ذکر کا انداز، ان کا طریقہ کار ایک جدا تھا۔ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ آپ کو اللہ پاک اگر لے کر جائے خانہ کعبہ اور مدینہ شریف تو پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ جہاں پر میرے نبی جایا کرتے تھے غار حرا میں، اور اس مقام پر جا کر خوب اللہ کی عبادت کرتے، خوب اللہ کا ذکر کرتے، اللہ پاک کی توحید بیان کرتے، اللہ کا شان بیان کرتے، استغفار کرتے، اور وہ تنہائی میں جا کر اگر اللہ پاک آپ کو وہاں پر لے جائے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کتنا کٹھن وہ رستہ تھا جہاں پر میرے نبی جایا کرتے تھے۔ آج تو آبادی بہت زیادہ ہو چکی ہے، لوگ ہر طرف چلے گئے ہیں۔ اس وقت تو کوئی سہولیات بھی نہیں تھی، کوئی ٹرانسپورٹ، کوئی اس قسم کا انسٹرومنٹ نہیں تھا کہ جس سے انسان آسانی کے ساتھ اس مقام تک پہنچ سکے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا معمول رہا، چند کھانے کے لیے کھجوریں، پانی، مشکیزہ لے کر وہاں پر چلے جاتے اور وہاں پر جا کر اللہ کی وحدانیت، اللہ کا شان بیان کرتے، اللہ کا ذکر کرتے۔ تنہائی تھی، اکیلے تھے، تو یہ میرے نبی کا ایک درس بھی ہے ہمیں کہ جب بھی اللہ کی قربت حاصل کرنی ہو، اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہو، معرفت الہی، اور کشف میں جانا چاہتے ہو، کامیابی کی طرف جانا چاہتے ہو، کچھ دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی قدرت کو کچھ دیکھنا چاہتے ہو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہو، تو پھر تنہائی میں جانا پڑے گا، گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے گی، پھر اس دنیا سے جدا ہونا پڑے گا، پھر کم کھانا پڑے گا، کم سونا ہوگا۔ تو جب اس پر آپ کی گرپ آ گئی، آپ نے اس کے اوپر عبور حاصل کر لیا،
تو یہ اتنا مشکل پھر کام نہیں رہتا۔ روزے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ روزے کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو مارنا۔ دل کرتا ہے کہ میں کھانا کھا لوں، لیکن اللہ کا حکم ہے نہیں کھانا۔ وہ ارادہ کرتا ہے میں نے نہیں کھانا اللہ کی رضا کے لیے۔ دل کرتا ہے پانی پینے کو، جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن نہیں کھاتا، نہیں پیتا، بس اڑ جاتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت چاہیے، اللہ کا حکم میں نے اپنے وجود پر بجا لانا ہے، مجھے یہ زندگی پسند نہیں، مجھے اللہ سے محبت پسند ہے۔ تو یہ جو روزہ ہے، روزہ انسان کے وجود کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، ایک اللہ کی مضبوطی، اللہ کی کبریائی کی طرف آنا اور اللہ پر پورا یقین اور بھروسہ رکھنا، یہ سبق دیتا ہے روزہ۔ تو یہ ایسے تو نہیں کہ اللہ نے ویسے ہی انسان کے لیے پانی کھانا پینا بند کر دے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ کچھ راز ہے اس کے اندر۔ صحت کے لحاظ سے تو الگ ہے میڈیکل وائز ہے، لیکن ایک نفس کو مارنا، اس کے اوپر عبور حاصل کرنا، اس کے اوپر گرپ اختیار کر جانا اور اپنے نفس کو مار کر اپنے متحد کر لینا، اصل تو یہ ہے تقویٰ۔ دیکھو نا، اب تو کوئی چیز دیکھتے جاؤ دل کرتا ہے یہی مجھے مل جائے، یہی مجھے مل جائے، یہی مجھے مل جائے۔ انسان اس کے اوپر عبور حاصل کر لیتا ہے تو اس وقت کامیابیاں انسان کے مقدر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے 2 نام بتا رہا ہوں، صرف ایک دن کا وظیفہ ہے۔ اللہ کا ایک نام ہے یا غنی، یا غنیوں، یا مغنیوں، 2 لفظ، 2 نام ہیں میرے اللہ کے۔ صرف ان 2 ناموں کو اچھے طریقے سے وضو کر کے کسی بھی فرض نماز کے بعد بس اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سلنڈر کر کے، اپنے آپ کو عاجز کر کے، اپنے آپ کو بالکل مٹا کر اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ سے مانگو، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھو گے۔ ناظرین، طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا، اور اپنے نفس کو مارو۔ یہ جو ہوتا ہے نا، جو چیز نظر آئے بس اسی پہ میرا دل کر گیا ہے، مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، مجھے مل، یار یہ دنیا ہے، اس کو چھوڑ کر آپ نے قبر میں جانا ہے۔ یہ نہیں کہ جو چیز دیکھی وہ دل کرے یہ میری ہو جائے۔ پیسہ اللہ سے مانگو، اتنا مانگو کہ آپ کا کوئی کام اٹک نہ جائے۔ گھر ضروری ہے، گاڑی ضروری ہے، بچوں کے لیے اچھی تعلیم ضروری ہے، اتنا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا گناہ نہیں۔ لیکن اگر اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، تو پھر بندہ اپنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا مناسب نہیں، یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، تو یہ عمل کرو، انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو خود حیران ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے کہاں سے اتنا دے دیا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔